عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اور عبادت کیسی ہوگی؟ ایسی عبادت کہ جس میں عابد دن کو روزے سے ہو اور رات نماز پڑھنے میں گزاری ہو۔ یعنی جو شخص ماہ رمضان کے دوسرے دن کی دعا پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ 1 سال اس دعا کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دے گا، اور 1 سال کی عبادت ایسی کہ عابد دن کو روزے سے ہو اور رات بھر نماز میں گزارے، تہجد میں گزارے، ایسی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس دوسرے دن کی دعا پڑھنے والے شخص کو عطا کرے گا۔ دعا اس طرح ہے: اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک۔ دعا کا پہلا کلمہ ہے اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، خدایا مجھے اپنی مرضی کے قریب کر دے۔ رمضان کا دوسرا دن ہے اور دعا میں کہہ رہے ہیں کہ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، خدایا تو مجھے آج کے دن میں اپنی مرضی کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ آج کے دن میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضایت کو طلب کر رہے ہیں۔ جب روزہ دار اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دے گا، روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، تو اس سے اللہ کی قرب اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل ہوگا؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اپنے دل کی طرف دیکھو، اگر تم خدا کے دوست کو دوست رکھتے ہو تو سمجھ لو کہ انہیں خدا کی رضایت کو پا لیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے دوست کو، اللہ کے ولی کو دوست رکھتا ہے تو اللہ کی رضایت کو پا لیا ہے، اور اگر اللہ کے دوست کو ہم دوست نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کی رضا حاصل نہیں کی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں رکھا ہے، 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں رکھا ہے۔ ان میں سے پہلی ہے اللہ کی رضایت۔ اللہ اپنی رضایت اور خوشنودی کو اللہ نے اپنی اطاعت میں رکھا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی اور اپنی رضایت کو عبادت میں رکھا ہے۔ تو انسان کو چاہیے اللہ کی عبادت کرے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، دیگر عبادات انجام دے تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کو راضی کرے، اپنے والدین کی رضا حاصل کرے۔ اگر کسی شخص کے والدین اس سے راضی نہیں ہے، اگر کوئی شخص کسی شخص سے اس کے والدین راضی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اور اس دعا کا دوسرا فقرہ ہے وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِمَاتِكَ، اے پروردگار آج کے دن مجھے اپنے غیظ و غضب سے بچا لے، اپنے غیظ و غضب سے دور رکھ۔ یہ اس دعا کا دوسرا جملہ ہے، ماہ رمضان کے دوسرے دن کی دعا کا دوسرا جملہ۔ ہمارا بدن ضعیف ہے، ناتوان ہے، ہمارے وجود میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم خدا کے غیظ و غضب کو برداشت کر سکیں۔ امیر المومنین مولا کائنات بھی دعائے عمرہ میں فرماتا ہے کہ یا ربی وانت تعلم ضعفی عن قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء مكروه قليل مكسوه يسير بقاؤه قصير مدته۔ امیر المومنین فرماتا ہے پروردگار تو جانتا ہے میری کمزوری کو، دنیا کی چھوٹی آزمائشیں، دنیا کی چھوٹے تکلیف کے مقابلے میں اور جو مشکلات دنیا کے لوگوں پر گزرتی ہے، حالانکہ ان کی مدت بہت دیر پا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اس کی مدت تھوڑی ہوتی ہے، اس کی بقا چند روز ہوتی ہے، لیکن میرا جسم اتنا ناتوان کمزور ہے کہ میں دنیا کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتا، تو کیسے میں آخرت کی سختیاں، آخرت کے عذاب برداشت کر سکوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچنے اور اللہ کے غیظ و غضب سے دور ہونے کی دعا کرنا۔
بوجھ کر نماز میں تاخیر کرنا، اتنا دیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، اور نماز میں تاخیر کیا ہے؟ اللہ کے غیظ و غضب کو بلانے کا نتیجہ ہے۔ اور خداوند کے حقوق کو ادا نہ کرنا، اللہ کے حقوق ادا نہ کرنا، نماز ادا نہ کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، خمس ادا نہ کرنا، حج نہ کرنا، یہ جو خداوند کے جو حقوق ہیں، حقوق اللہ، ان کو ادا نہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا سبب بنتے ہیں۔ اور پانچواں ہے امیدوار کو مایوس کرنا۔ کوئی بھی شخص کسی چیز کا امید رکھتا ہے، آپ اگر اس کو نا امید کرے، اللہ کے رحمت سے نا امید کرے، یا کسی بھی چیز سے کسی شخص کو نا امید کرنا، یہ بھی عذاب الہی کا سبب بنتا ہے۔ اور دعا کا تیسرا جملہ ہے وَوَفِّقْنِی فِیہ لِقِرَاءَتی آیاتک، اے پروردگار مجھے اپنی آیات کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مہینے میں کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو سمجھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، تدبر کرے، غور و فکر کرے، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ امام علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی بہار جو ہے ماہ مبارک رمضان ہے۔ اور چوتھا فقرہ، چوتھا